اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ملک آیت نمبر 19۔ اولم یرو، اور کیا نہیں انہوں نے دیکھا، الی الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، صافات، پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن، اور سمیٹ لیتے ہیں، ما یمسکہن، نہیں تھامتا انہیں، الا الرحمن، سوائے رحمان کے، انہ، بلا شبہ وہ، بکل شیء بصیر، ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں۔ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے ان نشانیوں کو دیکھیں اور ان نشانیوں سے اپنے رب کو پہچانیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کیا نہیں انہوں نے دیکھا پرندوں کی طرف، ذرا نظر اٹھا کے اوپر تو دیکھیں، کیسے آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں اور کبھی سکوڑ لیتے ہیں۔ کون ہے جو ہوا میں ان کو تھامے ہوئے ہے؟ کوئی نہیں سوائے رحمان کے، اور بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کون ہے جو پرندوں کو ہوا میں تھامتا ہے؟ رحمان، زبردست رحم والا، ہمارا رب، ہمارا پروردگار۔ کچھ لوگوں کو یہاں مجھ سے اختلاف ہوگا، وہ کہیں گے نہیں، ان کو رب نہیں تھامتا، ہم نے سائنس پڑھی ہے، بہت سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پرندے ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ ان کی بونز ہلکی ہوتی ہیں، ان کے جو ونگز ہوتے ہیں ان کی مسلز بڑی مضبوط ہوتی ہیں، ان کی باڈی اسٹریم لائنڈ ہوتی ہے۔ اسٹریم لائن مانے ایک جو شیپ ہوتی ہے نا، جیسے بوٹ کی شیپ ہوتی ہے، جیسے ایئر پلین کی شیپ ہوتی ہے، آگے سے باریک پتلی تھوڑی سی پوائنٹڈ، اور پھر پیچھے جاتے جاتے تھوڑی چوڑی ہوئی، جو ہوا کو کاٹے، جو پانی کو کاٹے، تو یہ شیپ آگے بڑھنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ونگز بھی مڑے ہوتے ہیں چمچ کی طرح، جیسے الٹا چمچ ہو نا، اس طرح کے ان کے ونگز ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، پریشر ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے، نیچے سے زیادہ پریشر لگتا ہے تو چڑیاں اوپر اٹھتی ہیں۔ پھر اڑنے کے لیے اتنی ساری انرجی چاہیے، اس لیے چڑیوں کے لنگز بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ ساری وجہ ہیں جن کی وجہ سے چڑیاں اڑ پاتی ہیں، اللہ تو نہیں تھامتا انہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ایسے لوگوں سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا یہ سارے انتظامات اپنے آپ ہی ہو گئے؟ کسی نے ان کو نہیں کیا؟ آپ کی عقل خود گواہی دے گی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بغیر کیے کیسے ہو سکتی ہیں چیزیں؟ رینڈملی چیزیں اتنی آرگنائزڈ، اتنی پلانڈ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایک عام سی مثال سمجھیں، سپوز ہم نے ایک کیک بنایا بڑی محنت سے، میدا ڈالا، انڈے ڈالے، شکر ڈالی، چیز ڈالا اٹھانے کے لیے، ونیلا ایسنس بھی ڈالا تاکہ اچھی خوشبو آئے، بٹر ڈالا خستگی کے لیے، اور یہ ساری چیزیں بہت احتیاط سے ڈالیں، کیونکہ ان کا ریشیو اگر بگڑ گیا نا تو کیک کا کچھ اور ہی بن جائے گا۔ پھر یہ سب ایک برتن میں ڈال کر اوون میں رکھ کر بیک کیا، بالکل ایکوریٹ ٹیمپریچر پر، ایکوریٹ ٹائمنگز کے ساتھ۔ یہاں بھی اگر تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی تو یا تو کیک کچا رہ جائے گا اور یا تو جل جائے گا۔ اس کے بعد جب کیک لا کے آپ کسی کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ یہ کہے کہ کیک تم نے تو نہیں بنایا، یہ مزیدار اس لیے ہے کیونکہ اس میں میدا پڑا ہے، انڈا پڑا ہے، شکر پڑی ہے، ونیلا ایسنس پڑا ہے، اس کے بعد یہ اوون میں بیک ہوا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا تمہیں بناتے ہوئے، اور میں کیسے مان لوں کہ تم نے یہ بنایا ہے؟ یہ تو ضرور اپنے آپ سے بن گیا ہوگا۔ آپ کیا کہیں گے ایسے شخص کو؟ کیسا نادان بندہ ہے یہ، کیسے ایسی بات کر سکتا ہے؟ کوئی چیز کیا خود بھی بن جاتی ہے؟ ہر چیز کو کرنے کے لیے کوئی بندہ چاہیے۔ تو جب دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بنانے کے لیے کوئی بنانے والا چاہیے، تو اتنی بڑی کائنات کیا اپنے آپ سے بن گئی؟ اتنا بڑا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کی خیر خبر لینے والا، کوئی بھی نہیں ہے اس کو چلانے والا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو خدا ہمیں دکھائی تو نہیں دیتا ہے، لیکن ہمارے آس پاس اس کی اتنی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں کہ ہر شے میں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنی امی سے دور ہوں اور امی کی بنائی ہوئی چیزیں آپ کے پاس ہوں،
تو وہ چیزیں دیکھ کر کس کی یاد آتی ہے؟ امی کی، میری امی نے بنائی ہیں یہ۔ ایسے ہی ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے، میرے اللہ نے بنایا ہے یہ یاد تب آئے گی جب اس پر غور و فکر کیا جائے گا، یہ سوچ بنائی جائے گی، اور جب یہ سوچ بن جائے گی نا انشاءاللہ، تو اللہ کی ہر نشانی کو دیکھ کر زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلے گا، پاک ہے میرا پروردگار، الحمدللہ نکلے گا، ساری تعریفیں میرے رب کے لیے، ساری تعریفیں میرے اللہ کے لیے، تعریف بھی اسی کے لیے اور شکر بھی اسی کا۔ بے شک وہی ہے جو پرندوں کو ہوا میں تھامے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بھی ہے، ہر چیز کو خوب خوب دیکھنے والا ہے۔ سائنس ہمیں اللہ سے کتنا قریب کر دیتی ہے نا، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس چھوٹے سے کام کے پیچھے کتنے انتظامات کیے ہوئے اللہ نے، تو اللہ سے محبت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبتوں سے خوب بھر لیں، ہمیں اپنی نشانیوں کو دیکھ کر اپریشیٹ کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ملک آیت نمبر 19۔ اولم یرو، اور کیا نہیں انہوں نے دیکھا، الی الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، صافات، پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن، اور سمیٹ لیتے ہیں، ما یمسکہن، نہیں تھامتا انہیں، الا الرحمن، سوائے رحمان کے، انہ، بلا شبہ وہ، بکل شیء بصیر، ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں۔ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے ان نشانیوں کو دیکھیں اور ان نشانیوں سے اپنے رب کو پہچانیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کیا نہیں انہوں نے دیکھا پرندوں کی طرف، ذرا نظر اٹھا کے اوپر تو دیکھیں، کیسے آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے دکھائی دیتے ہیں، کبھی وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں اور کبھی سکوڑ لیتے ہیں۔ کون ہے جو ہوا میں ان کو تھامے ہوئے ہے؟ کوئی نہیں سوائے رحمان کے، اور بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کون ہے جو پرندوں کو ہوا میں تھامتا ہے؟ رحمان، زبردست رحم والا، ہمارا رب، ہمارا پروردگار۔ کچھ لوگوں کو یہاں مجھ سے اختلاف ہوگا، وہ کہیں گے نہیں، ان کو رب نہیں تھامتا، ہم نے سائنس پڑھی ہے، بہت سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پرندے ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ ان کی بونز ہلکی ہوتی ہیں، ان کے جو ونگز ہوتے ہیں ان کی مسلز بڑی مضبوط ہوتی ہیں، ان کی باڈی اسٹریم لائنڈ ہوتی ہے۔ اسٹریم لائن مانے ایک جو شیپ ہوتی ہے نا، جیسے بوٹ کی شیپ ہوتی ہے، جیسے ایئر پلین کی شیپ ہوتی ہے، آگے سے باریک پتلی تھوڑی سی پوائنٹڈ، اور پھر پیچھے جاتے جاتے تھوڑی چوڑی ہوئی، جو ہوا کو کاٹے، جو پانی کو کاٹے، تو یہ شیپ آگے بڑھنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ونگز بھی مڑے ہوتے ہیں چمچ کی طرح، جیسے الٹا چمچ ہو نا، اس طرح کے ان کے ونگز ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، پریشر ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے، نیچے سے زیادہ پریشر لگتا ہے تو چڑیاں اوپر اٹھتی ہیں۔ پھر اڑنے کے لیے اتنی ساری انرجی چاہیے، اس لیے چڑیوں کے لنگز بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ ساری وجہ ہیں جن کی وجہ سے چڑیاں اڑ پاتی ہیں، اللہ تو نہیں تھامتا انہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ایسے لوگوں سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا یہ سارے انتظامات اپنے آپ ہی ہو گئے؟ کسی نے ان کو نہیں کیا؟ آپ کی عقل خود گواہی دے گی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بغیر کیے کیسے ہو سکتی ہیں چیزیں؟ رینڈملی چیزیں اتنی آرگنائزڈ، اتنی پلانڈ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایک عام سی مثال سمجھیں، سپوز ہم نے ایک کیک بنایا بڑی محنت سے، میدا ڈالا، انڈے ڈالے، شکر ڈالی، چیز ڈالا اٹھانے کے لیے، ونیلا ایسنس بھی ڈالا تاکہ اچھی خوشبو آئے، بٹر ڈالا خستگی کے لیے، اور یہ ساری چیزیں بہت احتیاط سے ڈالیں، کیونکہ ان کا ریشیو اگر بگڑ گیا نا تو کیک کا کچھ اور ہی بن جائے گا۔ پھر یہ سب ایک برتن میں ڈال کر اوون میں رکھ کر بیک کیا، بالکل ایکوریٹ ٹیمپریچر پر، ایکوریٹ ٹائمنگز کے ساتھ۔ یہاں بھی اگر تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی تو یا تو کیک کچا رہ جائے گا اور یا تو جل جائے گا۔ اس کے بعد جب کیک لا کے آپ کسی کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ یہ کہے کہ کیک تم نے تو نہیں بنایا، یہ مزیدار اس لیے ہے
کیونکہ اس میں میدا پڑا ہے، انڈا پڑا ہے، شکر پڑی ہے، ونیلا ایسنس پڑا ہے۔ اس کے بعد یہ اوون میں بیک ہوا ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا تمہیں بناتے ہوئے، اور میں کیسے مان لوں کہ تم نے یہ بنایا ہے؟ یہ تو ضرور اپنے آپ سے بن گیا ہوگا۔ آپ کیا کہیں گے ایسے شخص کو؟ کیسا نادان بندہ ہے یہ، کیسے ایسی بات کر سکتا ہے؟ کوئی چیز کیا خود بھی بن جاتی ہے؟ ہر چیز کو کرنے کے لیے کوئی بندہ چاہیے۔ تو جب دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بنانے کے لیے کوئی بنانے والا چاہیے، تو اتنی بڑی کائنات کیا اپنے آپ سے بن گئی؟ اتنا بڑا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کی خیر خبر لینے والا، کوئی بھی نہیں ہے اس کو چلانے والا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو خدا ہمیں دکھائی تو نہیں دیتا ہے، لیکن ہمارے آس پاس اس کی اتنی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں کہ ہر شے میں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنی امی سے دور ہوں اور امی کی بنائی ہوئی چیزیں آپ کے پاس ہوں، تو وہ چیزیں دیکھ کر کس کی یاد آتی ہے؟ امی کی۔ میری امی نے بنائی ہیں یہ۔ ایسے ہی ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے، میرے اللہ نے بنایا ہے یہ یاد تب آئے گی جب اس پر غور و فکر کیا جائے گا، یہ سوچ بنائی جائے گی، اور جب یہ سوچ بن جائے گی نا انشاءاللہ، تو اللہ کی ہر نشانی کو دیکھ کر زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلے گا۔ پاک ہے میرا پروردگار، الحمدللہ نکلے گا۔ ساری تعریفیں میرے رب کے لیے، ساری تعریفیں میرے اللہ کے لیے، تعریف بھی اسی کے لیے اور شکر بھی اسی کا۔ بے شک وہی ہے جو پرندوں کو ہوا میں تھامے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بھی ہے، ہر چیز کو خوب خوب دیکھنے والا ہے۔ سائنس ہمیں اللہ سے کتنا قریب کر دیتی ہے نا، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس چھوٹے سے کام کے پیچھے کتنے انتظامات کیے ہوئے اللہ نے، تو اللہ سے محبت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبتوں سے خوب بھر لیں، ہمیں اپنی نشانیوں کو دیکھ کر اپریشیٹ کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ملک آیت نمبر 19۔ اولم یروا، اور کیا نہیں انہوں نے دیکھا، الی الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، صافات، پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن، اور سمیٹ لیتے ہیں، ما یمسکہن، نہیں تھامتا انہیں، الا الرحمن، سوائے رحمان کی۔